میری ڈائری سے چند قیمتی اوراق پیش خدمت ہیں۔ سامعین گرامی، نسمہ عالم کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے سن 2015 کا کہ ایک دن میرے والد محترم نے مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے بتایا، نسمہ، اب میں نہیں بچ سکتا۔ میں نے سوالیہ نظروں اور حیرانی کے ساتھ اپنے ابو کو دیکھا اور ان سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر میرا سوال ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ میرے بابا نے میری نظروں کو سمجھتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ نسمہ، تم روتی کیوں ہو؟ تمہارے رونے سے نہ تو میری زندگی کا ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں ایک سیکنڈ کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم اپنے اعمال کی تیاری کرو نا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور ہم سبھی کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اور سامعین گرامی، اس ایک ہفتے میں ہی میرے والد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آپ کے پیرنٹس یا ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کی زندگی میں موجود ہے تو قرآن کے اس حکم کو ترک کرنے سے پہلے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو جھڑکو نہیں، ان کو اف تک نہ کہو، یہ کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے تو دیکھیں اس کفن میں جس میں ایک نہ ایک دن آپ اپنے پیرنٹس کو لازمی دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں گے اس چہرے کو اس لپٹے ہوئے کفن میں، تو وقت نے تو گزرنا ہے۔ لہٰذا مطمئن ہونے کے بجائے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس سائے دار درخت کی حفاظت کریں جس کا سایہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جس کا سایہ وقتی ہے، جس کو صدی سمجھ کر زمانہ تھا مطمئن، جبکہ جو پلک ہاتھ سے وہ پل نکل گیا۔ اپنی ساتھی نسمہ عالم کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اے ہمارے رب، جنہوں نے ہم پر بچپن میں شفقت کی، ان پر رحم فرما، آمین۔ میری ڈائری سے چند قیمتی اوراق پیش خدمت ہیں۔ سامعین گرامی، نسمہ عالم کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے سن 2015 کا کہ ایک دن میرے والد محترم نے مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے بتایا، نسمہ، اب میں نہیں بچ سکتا۔ میں نے سوالیہ نظروں اور حیرانی کے ساتھ اپنے ابو کو دیکھا اور ان سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر میرا سوال ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا۔